بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ قومی سیاست سے متعلق خبریں ہیں اور کچھ پاکستان کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور امریکہ بہادر سرکار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے، اور ایک بار پھر امریکہ اپنی پرانی سرشت میں چلا گیا ہے اور پرانی ٹون میں چلا گیا ہے۔ یعنی جب رشیا کے خلاف افغان جہاد چل رہا تھا تو سوویت یونین کو جب شکست ہوئی تو اس کے بعد رشیا چلا گیا اور فتوحات سمیٹنا شروع کر دیں، اور پھر پریسلر ترمیم اور پتہ نہیں کون کون سی ترامیم آئیں، پاکستان پہ پابندیاں عائد کی گئیں، اور اب پھر ویسا ہی کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو دھمکایا جا رہا ہے۔ اور ایک طرف ڈیبیٹ چل رہی ہے پارلیمان میں، امریکن پارلیمان میں، اور امریکی وزیر دفاع، امریکی فوج کے سربراہ اپنی اپنی وضاحتیں پیش کر رہے ہیں۔ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور پینٹاگون ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں اور شکست کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال بھی دیکھیں گے، اور ایک جو اہم قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہی ہے امریکی پارلیمان۔ 22 سینیٹرز نے ایک بل پیش کیا ہے جس کا مقصد پاکستان کو سبق سکھانا ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں یہ جو کہ استعمال کی جا رہی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جیسا شہباز شریف صاحب دوبارہ پھر آج میدان میں آئے اور انہوں نے بھی وضاحت کرنے کی کوشش کی، بلکہ بتایا کہ جناب جو کچھ لندن میں ہوا وہ جو ان کا نیریٹو ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن یہ بات طے ہو گئی کہ جو NCA نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی طرف سے جو کچھ ہوا اور جو برطانوی میجسٹریٹ کا آرڈر ہے، یہ بات انہوں نے تسلیم کر لی کہ اس میں میں نہیں ہوں، نہ میرے متعلق کوئی اکاؤنٹ تھا، نہ ہی میرے متعلق کوئی انویسٹیگیشن تھی، اور نہ ہی اس کا میں فریق تھا، اور یہ تو سلمان شہباز تھا، اور چونکہ سلمان شہباز میرا بیٹا ہے، اگر بیٹے کو فائدہ پہنچتا ہے تو لا محالہ ابا جی جو ہیں وہ بھی سرخرو ہوئے ہیں۔ تو آج وہ اس نیریٹو کے ساتھ آئے تھے، لیکن کل جو ہم نے ساری چیزیں دکھائیں اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا، اور لیکن جو دوسرا کیمپ ہے شہباز شریف صاحب کے برعکس، وہ کیمپ یعنی کہ مریم صفدر صاحبہ کا وہ بدستور اس پہ مصر ہے، نہیں، وہ ہے ٹو میں لگا ہوا ہے کہ یہ کیا چکر ہے، شہباز شریف صاحب اتنے کیوں اٹھ کے آ رہے ہیں اور بڑے کانفیڈنٹلی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو وہ کوئی ضرورت سے زیادہ تو وہ ہم سے پوچھ لیتے۔ ہاں تو بتا دیں۔ نہیں وہ میرا ایک صاف بالکل 2+2 میاں نواز شریف قائل ہو گئے ہیں یا مائل ہو گئے ہیں یا مروب ہو گئے ہیں کہ ہماری بیانیہ اور ہمارا جو 2017 سے اس سے بھی پہلے سے جو ہم ریاست مخالف اور اسٹیبلشمنٹ مخالف اور فوج مخالف جو بیانیہ لے کے چل رہے تھے، اس کے نتیجے میں مسلم لیگ پہلے نواز شریف نااہل ہوئے، اور اس کے بعد سزا ہوئی، اور اس کے بعد مسلم لیگ پورے ملک سے اقتدار سے نکل چکی ہے، اور ان کی مین جو لیڈرشپ ہے جس میں تقریباً ٹاپ کی 15-20 آدمی شامل ہیں، ان کے آپ کے پاس انگلیوں پر نام ہے بالکل، تو وہ سارے کسی نہ کسی مقدمے میں، ایک سے زیادہ مقدموں میں ملوث ہیں، اور کئی جیل ہوا ہے اور کئی ضمانتوں کی وجہ سے جیلوں سے باہر ہیں، اور بہت سارے ملک سے بھاگ گئے ہیں، اور ایک شاطرانہ چالوں کے ذریعے نواز شریف خود یہاں سے بھاگ گئے دن کے اجالے میں، یہ کہہ کے کہ وہ پلیٹلیٹس جو ہیں گر گئے تھے۔ اچھا ایک آپ کو چیز دکھائیں کہ وہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ وہ نکال کے رکھیں ایئر ایمبولینس میں اور اس میں فرق کتنا ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، وہ ذرا نکال کے رکھیے گا۔ صاحب ایک خبر ہے، کیونکہ اس وقت چل رہی ہیں ریومرز کے ایک اہم وفاقی وزیر جو ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز، اور ان کا نام ہے غلام سرور خان صاحب۔ میری ابھی تک براہ راست بات نہیں ہوئی، اور کیونکہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا، اور انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جناب میں
پی ٹی آئی کے جوائن کرنے کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں، اس میں اشارہ تھا، تو لہذا چودھری کہہ رہا ہوں غلام سرور خان صاحب جو ہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی میں، مسلم لیگ نواز میں، کیونکہ وہ متحارب دڑے ہیں نا، گو کہ وہ تردید کر چکے ہیں۔ تو پھر تردید کر چکے ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ سر ایک بات بتاؤں کہ یہ چیزیں ویسے تو نہیں آتی، میں اگلی بات یہ بتاتا ہوں، کوئی نہ کوئی ملاقات ہوئی ہوگی جس سے یہ ایزیوم کیا ہے، کہیں نہ کوئی بات چیت ہوئی ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب اگر آ جاتے ہیں پی ٹی آئی میں، غلام سرور خان بڑے دبنگ قسم کی شخصیت ہے، جی بالکل ہے، جو سمجھتے ہیں وہی بات کرتے ہیں اور وہ لگی لپٹی نہیں رکھتے، اور مطلب ہے میں کافی دیر سے ان کو دیکھتا ہوں جب یہ پنجاب میں بھی رہے۔ اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ دو متحارب دڑے ہیں، ایک چودھری نثار علی خان کا ہے، ایک ان کا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں پچھلے 40 سال سے، تو میں دیکھ رہا ہوں۔ جی ہاں، اب چودھری نثار علی خان نے تو بس مس کی ہے، بہت ساری بسیں بلکہ مس کی، کافی مس کی ہیں، ٹرینیں بھی کر گئے۔ جی ہاں، یہ ان کا موقف جو بھی رہا تو یہ تو اقتدار میں بیٹھے رہے 3 سال، ہاں جی، اب دوراہا آ گیا۔ تو نثار علی خان کا مجھے نہیں پتا کہ ابھی بھی یہ کوئی فیصلہ کر بیٹھے ہیں یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں مس کر چکے ہیں، اور اگر وہ اب پی ٹی آئی میں آتے ہیں تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ پھر وہ ٹرین مس کریں گے، اور غلام سرور خان صاحب چونکہ کافی چیزیں جانتے ہیں، اور اگر یہ خبر چلی ہے تو انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے اب ٹھیک ہے تردید کرتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ پنجاب میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ وہ مریم اور دوسرے لوگ جو ہیں اس میں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا چکر ہے، شہباز شریف کیوں اچھل کود کر رہے ہیں سیاسی طور پر۔ جی ہاں، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی 90% جو قیادت ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہ ہمارا بیانیہ رہے گا، نہ بیان رہے گا، نہ ہماری بیس رہے گی۔ جو پرو پاکستان، پرو آرمی، پرو اسٹیبلشمنٹ اور اسلامی ذہن کے لوگ ہیں، اگر یہ نواز شریف اور مریم کے بیانیے پر چلا جائے تو پھر یہ ان میں سے کوئی چیز بھی قائم نہیں رہتی۔ ویری سمپل، اگر if you have anything to add or attack this please come out۔ اچھا ایک بات بتائیں، ہاں بتائیں اب۔ اگر مریم صفدر صاحبہ لاسٹ ٹائم پہ آ کے کارڈ کھیل جاتی ہیں، کیا کارڈ؟ ٹھیک ہے وہ کہتی ہیں بس وہ صحیح ہے، ویڈیو وہ نہیں، وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی ماضی میں جو کچھ ہو گیا آگے بڑھتے ہیں، اور ایک نئے بیانیے کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر مریم صفدر صاحبہ نے وہی لائن لے لی جو شہباز شریف صاحب آفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں وہ آفر سکسیسفلی کر گئے، جی وہ سکسیسفلی کر چکے ہیں۔ ہم اپنا مطلب اب چونکہ ہمارا بھی ایک بیانیہ ہے نا، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا بیانیہ تو سچویشن کے مطابق ہے، ہمارا کام ہے خبر دینا، ہمارا کام خبریں اور تبصرہ۔ جی ہاں، اور لوگ جو ہے نا آپ کے ایک بڑے بھاری بھرکم بڑے جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے آپ کے منہ پر کہا جی ہاں، کہ یو پیپل آر لیڈنگ پاکستانی پالیٹکس۔ الحمدللہ۔ تو یہ کوئی چھوٹا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی محنت شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں یا حمزہ شہباز کر رہے ہیں، اور اگر یہ ساری سروسز، میں صابر شاکر صاحب معاف کرنا، میری میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور مریم نواز اور بھی جو ان کے آپ آگے لگانا چاہتے ہیں، ان میں سے کسی سے کوئی ہمدردی نہیں، ٹھیک ہے، بالکل زیرو ہمدردی ہے، ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ۔ کیوں؟ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں 25 اپریل 81 کو جب نواز شریف کو انڈکٹ کیا جا رہا تھا وزیر خزانہ ایکسائز ٹیکسیشن، اس وقت وہاں سے میں دیکھ رہا ہوں، اور کافی صاحب ایک بات بتا دوں کہ یہ ہم جب ہمارے پاس خبریں آتی ہیں نا، اس کیمپ سے خبریں آتی ہیں، ہم وہ خبریں شیئر کرتے ہیں، دوسرے کیمپ سے آ گئی وہ خبریں شیئر کرتے ہیں۔ تو خواہشہ دے گھوڑے دا پیچھا کرنا ہے؟ نو سر، چیزیں کچھ ہو رہی ہوتی ہیں نا، جب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم وہ خبر ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ پھر اگر وہ پی ٹی آئی کو فیور کر رہی ہے تو مسلم لیگ نواز اب آج اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے سے پہلے کبھی کسی نے کہا تھا کہ مسلم لیگ میں 2-3 متعارف گروپ ہے اور ان کے مختلف بیانیے ہیں؟ جی ہاں، انہوں نے ایک ہی پارٹی ہے،
یہ دیکھ لیا آپ نے. ہمارے سے پہلے کبھی آپ کو کہا کسی نے اس شو کے علاوہ کہ جو آپ راستے پر بھاگ بھاگے جا رہے ہیں پی ٹی آئی والے, اس کے آگے گڑے ہیں اور گڑے میں نہ گرے؟ ڈیلی بیسس پر یہی بات کرتے ہیں جی. اور گڑے سے گرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام آپ کے ساتھ اور پیچھے کھڑے ہو, ہاں, نہ کہ آپ سے منہ موڑ کے اس طرف کو بھاگے جائے. ہمارا کام ہے چوہے صاحب خبر دینا, اور تو خبر دو ہم خبر ہے دیتے کوئی ہیں. تڑے کو خبر ہے کوئی نہیں تو ان کی بس تبصرے چوہے صاحب آپ اس طرف جانا نہیں چاہ رہے, آپ کہتے کریں, ہیں بات کریں. آپ کہتے ہیں کہ پاسبل ہی نہیں ہے, میں کہتا ہوں پاسبل ہے. دیٹ ایک ذرا پہلے وہ دیکھ لیں, ہم نے بتایا تھا نا کہ ایئر ایمبولنس نہیں ہے, یہ شاہی قطری طیارہ ہے. فوٹیج دکھائیں, یہ تھا, یہ ایئر ایمبولنس ایک آئی تھی جو کہ نواز شریف صاحب کو لینے کے لیے آئی تھی. ٹھیک ہے جی, یہ بہترین, یہ نواز شریف صاحب ہیں, ایئر ایمبولنس پہ جا رہے ہیں. یہ تصویریں آپ دیکھ جنہوں رہے نے ہیں, 200 رہ گئے پلیٹلیٹ. شہباز شریف صاحب ساتھ ہیں ماشاءاللہ سے فٹ فاٹ, ٹھیک ہے, مزید فٹ ہو گئے. یہ ہیں, پھر اندر کے مناظر یہ دیکھیں, ماشاءاللہ فروٹ پڑے ہیں, اور اس کو اپنا ڈاکٹر عدنان کو کہہ رہے ہیں کہ یار مذاق چھوڑیں, آئے ہیں پھل چھل کھائیں, سامنے بیٹھیں. اس کے بعد اب اوریجنل ایئر ایمبولنس دکھاتے ہیں ہم آپ کو. اوریجنل دکھائیں جی. یہ ہے جی اوریجنل ایمبولنس. عمر شریف صاحب کو ایئر ایمبولنس جو ہے, عمر شریف صاحب یہ ہیں پیشنٹ, یہ اوریجنل بیمار, اوریجنل ایئر ایمبولنس, اوریجنل ڈاکٹر جو کہ نظر آ رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے وہ چیز, یہ بھی ہم دکھاتے رہتے ہیں. اب ہم تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں تو وہ ناراض, دوسرے گالیاں ہمیں کیا فرق کر پڑتا دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں دینی چاہیے. یہ دیکھیں, یہ نواز شریف صاحب ہیں, ایئر ایمبولنس سے اترے ہیں ماشاءاللہ فٹ فاٹ, یہ پہنچے تھے اور چینج وینج کر کے اترے تھے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد عمر شریف صاحب بیچارے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو یہ چیزیں ہم یہ دکھاتے تو بڑی رہتے ہیں. آپ نے اہم پوائنٹ آؤٹ کیا نا جی ہاں, کہ جال سازی میں اور گراؤنڈ ریالٹیز میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب 3 دن سے آپ نے یہ کیا تھیٹر لگوا دیا, میں بری ہو گیا, میں بری ہو گیا, میں بری ہو گیا. سن لیں ذرا, شہباز شریف صاحب کو سنوانا جی. لندن میں میرے خلاف, میرے بچوں کے خلاف NCA کے پاس یہ گئے. حکومت کے زعماء صریحاً قوم کو گمراہ کر رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں ان کو NCA کو اپنا کہا, وہ تو انہوں نے خود ہمیں اپروچ کیا. نیب بھی بات کر رہا ہے, ARU بھی بات کر رہا ہے, FI بھی وہی بات کر رہا ہے. ہر جگہ میرا نام آ رہا ہے اور یہ کہتے ہیں شہباز شریف کا تو نام ہی نہیں ہے. تو بچے تو بری ہو گئے اور میں بری نہ ہوا. واہ, NCA دنیا کی تگڑی ترین ایجنسی ہے, کرائم ایجنسی, اور انہوں نے کلین چٹ ڈراپ کر دیا, جو تحقیقات ختم کر دی بالکل, اور کورٹ نے اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا. اچھا صاحب ایک بات تو بتائیں, وہ کہتے ہیں واہ 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 بیٹا کا اکاؤنٹ ڈی فریز ہو گیا, تو مجھے اس کو کیوں نہیں کریڈٹ دینا چاہتے آپ. اب ذرا اگلا شاٹ سنوائیے گا جی. وہ کاغذات, محترمہ کاغذات, بالکل بڑا جائز سوال, کاغذات کورٹ سے لینے تھے, ان کو سرٹیفائی کرانا تھا. اچھا, اس سے بڑا جی شہباز شریف صاحب بڑے پکے منہ سے ایسا وہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی فیصلہ 10 ستمبر کی کاپی ہے ان کے پاس. جو اگلی بات ہے وہ دکھا دیں جی, اس کا پرنٹ دکھائیں کہ 10 ستمبر کو سرٹیفائیڈ کاپی یہ لے چکے تھے. 10 ستمبر یہ رہی, یہ ہے کاپی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ نہیں ہے جو ریکارڈ ہوتا ہے اوریجنل, وہ نہیں ہے. یہ 10 ستمبر کو سرٹیفائیڈ کاپی اپلائی کر کے لے چکے تھے, اور یہ معاملہ اس سے بھی پہلے کا ہے. اور شہباز شریف صاحب سے جب آج پوچھا گیا کہ آپ اتنا عرصہ کیوں چھپا کے بیٹھے رہے, تو ان کا جواب سنائیے گا جی دوبارہ. وہ کاغذات, محترمہ کاغذات, بالکل بڑا جائز سوال, کاغذات کورٹ سے لینے تھے, ان کو سرٹیفائی کرانا تھا. حالانکہ وہ 10 ہوئے, 10 تاریخ کو ہوئے تھے ان کے پاس. آپ کو لطیفہ سناؤں, ٹائم ہے تھوڑا سا؟ ہاں لطیفہ سنائیں آپ, کیا ہے. میرا بڑا اچھا تعلق رہا ہے میاں شہباز شریف صاحب سے.
نواز شریف سے بھی پہلے اچھا رہا، لیکن پھر انہوں نے تشدد کرایا، جیلوں میں تانے وغیرہ، تو وہ یعنی وہ ایک لمبی داستان ہے، اس وقت اس کا کوئی الحمدللہ I have no regrets۔ ہوا یہ ہے کہ ایک دن یہی سلمان شہباز صاحب جو ہے نا، ان کے بارے میں ایک نہایت بھیانک اور خوفناک چیز سامنے آئی جی۔ تو میں بتایا نا کہ تو میں نے میاں شہباز شریف صاحب کو کہا کہ وہ سلمان شہباز صاحب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے نہیں، وہ ٹھیک ہے وہ تو گھر لیٹے ہے۔ میں کیا وہ کی حال ہے انہوں کا گھر لیٹے تو میں نہیں پوچھا کہ گھر میں لیٹے ہوئے ہیں یا کہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا؟ میں کیا اس کو ذرا چیک کریں دوبارہ، تو نہیں تو میں آپ کو، تو میں نے وہ بھیج دی، تو ان کے سر پر یہ بیچوں بیچ 13 ٹانکے لگے ہاسپٹل میں۔ وہ سارا وہاں جو لے کے جا رہے ہیں خون اور کوئی نہیں، وہ بس ایسی میں وہ گاڑی میں آ رہا، میں وہاں جا رہا، میں یہ وہ چھوڑ دیں، ذاتی زندگی ہم نے کیا کرنی ہے۔ تو ان کی اطلاعات کا تو یہ حال ہے، معاف کریں۔ اچھا، میں کیوں ان پر یقین کر لوں؟ پھر سنیں، حمزہ شہباز، وہ عائشہ ملک، اس سے زیادہ جو ظلم زیادتی کی گئی، معاف کرنا، شادی کی، گواہ بھی اپنے ڈالے، اس کے بعد اس کے بچوں کا جو حشر ہوا، ہاں وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا میاں صاحب، انہوں نے وہ کوئی اس کے پاس ثبوت تو نہیں ہے۔ بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹ واز اسٹیبلش بیانڈ ڈاؤٹ کہ حمزہ نے شادی کی ہوئی تھی۔ تو میں کیڑی گل کا میں اعتبار کر لوں؟ صحیح، خود ہی دسو۔ چلو پھر فواد چودھری صاحب نے شہباز شریف صاحب کو ڈینائی کیا، ذرا سنائیے۔ یہ کیس نہ تو پاکستان کی حکومت کی طرف سے انیشیٹ ہوا تھا، نہ ہی اس میں شہباز شریف کسی طور کے اوپر اس کیس میں شامل تھے۔ جو شہباز شریف صاحب کا مقدمہ ہے وہ پاکستان میں ہے، یہ 7 ارب 32 کروڑ کا کیس ہے۔ دوسرا کیس 25 ارب روپے کا کیس ہے۔ ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، پاکستان کی عدالتوں کو یہ مقدمات ڈے ٹو ڈے چلانے چاہیے، ڈے ٹو ڈے چلانے چاہیے۔ فواد چودھری صاحب کا اگلا شاٹ بھی سنائیے گا جی۔ ہمارا یہ تھا پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ ان ٹیٹیز کا جواب دیں گے۔ آج جو بڑی اچھی بات جو شہباز شریف صاحب نے کی وہ یہ کی کہ دیکھیے اگر وہاں پہ سلمان شہباز بری ہو جاتے ہیں تو اس کو میری بریت جو ہے وہ سمجھا جانا چاہیے، بریت سمجھا جانا چاہیے۔ تو پھر آج سلمان شہباز صاحب پاکستان وہ تو جو بری ہو گئے نے، ہاں بری ہو گئے۔ اب یو کے تو دیکھے نا جی، اتنی بڑی ریاست ہے، جی ہاں، وہاں اگر وہ بری ہو گیا تو وہ آئے ہیں وہاں سلطنت فرار حاصل برطانیہ کر چکے ہیں، سلطنت وہ برطانیہ، یہاں مفرور ہیں۔ جی ہاں ایسا ہی ہے۔ اور اس کے ساتھی جو ہیں، معاف کرنا، یہ 7 ارب میں بھی اور 25 ارب میں بھی، اور یہ بات کسی وقت بعض اوقات وزیروں سے بھی اچھی باتیں نکل گئی، انہوں نے کہا یہ تو وہ ہے جو ہمیں پتہ چل گیا۔ چلیں سر، میں آپ کو، ہمارے ساتھ ہیں صبغت اللہ قادری صاحب، اچھا، سے براہ راست ان سے ذرا معلوم کرتے ہیں کہ کورٹ پروسیجر کیا ہوتا ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا عرصہ لگتا ہے کاپی لینے میں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو آرڈر ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان باہمی رضامندی سے یہ آرڈر ہوا ہے، اور آؤٹ آف کورٹ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے جو کہ بتائی نہیں جا رہی، اور وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیا ہے؟ السلام علیکم قادری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا قاضی صاحب، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک کلیم کیا جا رہا ہے، ہم آپ سے پروسیجر پوچھنا چاہ رہے ہیں، جب بھی کوئی برطانوی عدالت، مجسٹریٹ، جج صاحب کوئی بھی آرڈر پاس کرتے ہیں تو اس کی کاپی لینے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے؟ کوئی زیادہ نہیں، شارٹ اینڈ رائٹر کو کارڈ لکھتا ہے، شارٹ اینڈ رائٹر کو آپ پیسے دیں گے، 2 دن میں مل جائے گی۔ 2 دن میں کاپی مل جاتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مجسٹریٹ صاحب نے بار بار ریفرنس دیا ہے کہ دونوں کی مرضی سے، دونوں فریقین کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو کیا یہ اس کا مطلب کیا ہے، کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہوگی؟ نہیں، کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ جی، بات سیدھی ہے کہ اگر کسی پر شک ہے کہ اس نے منی لانڈرنگ کی ہے، مرڈر کیا ہے، فراڈ کیا ہے، تو اس کی تحقیقات ہوتی ہے۔ جی، فراڈ کے لیے ایس ایف او سیریس فراڈ آفس کرتا ہے، مرڈر اسکاٹ لینڈ یارڈ کرتی ہے، جب منی لانڈرنگ جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی کرتی ہے۔ وہ پہلے اسٹیج ہے تحقیقات،
تحقیقات کے بعد چارج کیا جاتا ہے جو مجسٹریٹ میں آتا ہے. مجسٹریٹ اگر سمجھتا ہے کہ ایویڈنس کافی ہے تو اعلیٰ عدالت میں کیس جاتا ہے. اعلیٰ عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے, جوری ہوتی ہے وہاں کہ گلٹی ہے ناٹ گلٹی ہے. اب ایویڈنس سننے کے بعد اس کے بعد وہ بری ہو جاتا ہے یا پھر اسے مجرم قرار دیا اور سزا ہوتی ہے. اس کیس میں کیا ہوا, جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ برطانوی حکومت بڑی حساس ہے کیونکہ یہاں یہ ملک جو ہے منی لانڈرنگ کا سینٹر بنا ہوا تھا, دنیا شور کر رہی تھی. تو انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کو یہ ڈیوٹی دی کہ جن کا کیس ریفر حکومت کرتی ہے اس پہ تحقیقات کریں. نواز شریف وغیرہ کا کیس چونکہ اس ٹائم امپورٹنٹ تھا, اخباروں میں تھا, حکومت نے کہا کہ تحقیقات کرو. انہوں نے تحقیقات کی. پہلی اسٹیج ہے تحقیقات. اس تحقیقات کے دوران اکاؤنٹ فریز کر دیے جاتے ہیں. مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں, ان کا اکاؤنٹ فریز کر دو کہ وہ پیسہ لے کے بھاگ نہ جائے. ان کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ تحقیقات ہوتی ہے. تحقیقات کے بعد وہ سمجھتے ہیں, اگر کراؤن پروسیکیوشن سروس کے لوئر سمجھتے ہیں کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس کافی ایویڈنس ہے تو کہتے ہیں چارج کر دو. تو اس پہ مقدمہ چلتا ہے اعلیٰ عدالت, مجسٹریٹ نہیں, مجسٹریٹ اعلیٰ عدالت میں بھیجتا ہے. یہاں کیا ہوا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا ہم نے تحقیقات کی, یہ ہے ایویڈنس. جو لوئرز ہیں انہوں نے کہا یہ کافی نہیں ہے ایویڈنس. تو چونکہ کافی نہیں ہے, انہوں نے مجسٹریٹ نے کہا, مجسٹریٹ نے کہا چونکہ کافی نہیں ہے تو آپ ان کا اکاؤنٹ ڈی فریز کر دیں اور ایگریمنٹ سے کریں. ایگریمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے گارنٹی دی ہوگی کہ ہم پیسہ لے کے بھاگیں گے نہیں, پیسہ اس ملک میں ہی رہے گا. اور کوئی بات نہیں. بات سیدھی ہے کہ نہ انہیں بری کے بانی ہے ایکوٹ. انہیں بری جو ہے وہ عدالت کرتی ہے ایویڈنس سننے کے بعد. یہاں تو ایویڈنس ہی نہیں, ابھی انہیں کمپلیٹ ایویڈنس ملی نہیں ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کافی, تو ابھی تک مقدمہ تو چلا ہی نہیں, تو بری کہاں سے ہو جاتا ہے آدمی. ابھی تو مقدمے سے پولیس بری نہیں کرتی ہے, پاکستان میں نہیں کرتی, امریکہ میں FBI بری نہیں کرتی, یہاں اسکاٹ لینڈ یارڈ میں بری نہیں کرتا, عدالت بری کرتی ہے. عدالت میں مقدمہ چلتا ہے. عدالت میں جو ہے وہ شہباز شریف کو IPR ہونا ہوتا, ان کا وکیل ہوتا, اور بڑی خبریں آتی ہیں. تو یہ جھوٹی خبر ہے. ادنا ترین طالب علم جو ہے لاء کا وہ جانتا ہے کہ ایک تحقیقات ہوتی ہے, پھر چارج ہوتا ہے, پھر مقدمہ چلتا ہے, پھر بری ہوتا ہے یا سزا ہوتی ہے. تو یا تو ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ یا تو جو رپورٹرز ہیں انہوں نے جو خبر چلائی یہاں سے, یا تو انہیں لائل ہوئے قانون کے, یا پھر جان بوجھ کے فیک نیوز چلائی ہے. جھوٹی خبر ہے, بری ہوئی نہیں کوئی. اگر اور آپ جو ہے سیدھی سی بات ہے, منسٹری آف جسٹس کو فون کر لیں, یہاں کے ہوم آفس کو فون کر لیں, نیشنل کرائم ایجنسی کو فون کر لیں, ان سے پوچھے بھائی کیا پوچھ, تو کہیں گے بری بری سی ہوا, ہم نے جو ہے ایویڈنس نہیں ہے اس لیے اکاؤنٹ لکھ کے ڈی فریز کی, اور کوئی بات نہیں. اور جو ڈی فریز کا آرڈر ہے اور کوئی آرڈر نہیں. باقی بات یہ ہے کہ میرے میں نے کیسز کیے مرڈرز کے, جس میں بندے کو پکڑا گیا, اس کے بعد بیل پہ صاحب چھوڑ دیا کہ اب کافی ایویڈنس نہیں, اس کے بعد دوبارہ پکڑا کہ اب ایویڈنس مل گئی. اب چارج تو ان پہ انکوائری جاری رہے گی, اور جیسے ہی ایویڈنس ملے گی پھر کیا شروع ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں سفیشینٹ ایویڈنس یا جو معیار ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے تو یہ کیس دوبارہ ری اوپن ہو جائے گا. جی ہاں ری اوپن ہو جائے گا. کیس ختم نہیں ہوا. ٹھیک, کیس ختم نہیں ہوا. ہوا کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ لیکن نا کسی کے اکاؤنٹ آپ ضبط کر دیں, فریز کر دیں. تو وہ تو بندہ کہتا دیکھیں آپ کب تک انکوائری کریں گے بھائی, مقدمہ چلاؤ, مجھے چارج کرو, عدالت میں جاؤں تاکہ میں بری ہوں, میرا پیسہ واپس آئے. رائٹ. یا پھر یہ کرو کہ میرا اکاؤنٹ ڈی فریز کرو. اس کے وہ کہتے ہیں آپ لے کے بھاگ جائیں گے اکاؤنٹ, کہتا میں گارنٹی دیتا ہوں نہیں ہوگا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں آؤٹ آف کورٹ ہوگا, میرا خیال یہی ہوا ہوگا کہ اس کو پھر گارنٹی نہیں ہوگی کہ پیسہ نہیں دے جائیں گے. لیکن کہ حکومت کو معلوم ہے کہ ان کی پراپرٹیز ہیں وہ ضبط ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اکیلا نہیں ہے, میں جانتا ہوں 2-3 کیس پر کر رہا ہوں, کیونکہ پاکستان کے اور لوگ بھی ہیں, نام نہیں لوں گا, جن کے خلاف نیشنل کرائم ایجنسی ایویڈنس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. بالکل انہیں اریسٹ, پہلے اب تو اریسٹ کرتے ہیں, صحیح, اریسٹ کر کے چارج کرتے ہیں, عدالت میں ملزم بنتا ہے. جی چوہدری صاحب آپ سے, چوہدری صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. قادری صاحب, ایک تو بڑا آپ نے اچھا کیا کہ وضاحت کر دی ہے
جب کوئی کیس ہی نہیں ہے, کوئی وٹنس ہی نہیں, کوئی ایویڈنس نہیں دیا گیا, تو بری کس چیز کا؟ اب ان کا موقف یہ ہے کہ میں چونکہ وہاں بری ہو گیا ہوں لہذا میں دنیا میں بری ہو گیا ہوں, یہاں 7 ارب اور 25 ارب کے اور اس کے علاوہ جو پینڈنگ انکوائریز ہیں ساری کی سارا میں تو بری ہو گیا, میں بری ہو گیا. نمبر 2, یہ آج میں آپ کو بھی اور صابر شاکر صاحب کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 7 ارب اور 25 ارب نہ تو شہزاد اکبر نے, نہ عمران خان نے, نہ فواد چودھری نے کوئی کچھ نہیں کیا. ان کے وقت جو طارق باجوہ, نام نوٹ فرمائیں, گورنر اسٹیٹ بینک تھے, انہوں نے لیٹر بھیجا ایجنسیوں کو اور نیب کو کہ یہ مشکوک ٹرانزیکشنز آ رہی ہیں, ان کو لک انٹو اٹ کہ یہ پیسہ کدھر سے جا رہا ہے, کدھر سے آ رہا ہے. اس کے نتیجے میں پتہ چلا کہ کوئی پاپڑ والا, کوئی چھابڑی والا, کوئی نائب قاصر, اور اس سے پتہ چلا ساری جعلی. قادری صاحب سے جی قادری صاحب سے پوچھیں پھر بریک لیتے ہیں. تو قادری صاحب یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے کہ ان کا سارا کاروباری غلط بیانی اور جھوٹ پر مبنی ہے؟ بالکل ان کا بھی کاروبار. جو افسوس مجھے یہ ہے جو خبر یہاں سے چلائی ہے رپورٹرز نے, چند رپورٹرز نے, کہ وہ بری ہو گئے. انہیں معلوم ہے کہ بری کون ہوتا ہے, کیونکہ یہ فیک نیوز چلائی گئی ہے جان بوجھ کے. کیونکہ ہمیں بچہ جانتا ہے انگلینڈ کا کہ بری ہوتا ہے آدمی جب اس پہ مقدمہ چلتا ہے, وہ ثابت ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب بری ہو گئے, کیس نہیں تھا, یہ جھوٹا کیس تھا. کیس ہی اپنی چلا بھی تو ایویڈنس جاری رہے گی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ پاکستان کا کیس نہیں تھا, برٹش گورنمنٹ کا کیس. بالکل ٹھیک ہے. برٹش گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اپنے انیشیٹو پہ کیا. اور بھی کیسز ہیں جیسے میں نے عرض کیا جو پاکستان سے آئے ہیں, کچھ سول سرونٹ ہیں, بالکل کچھ سیاستدان ہیں. میں جانتا ہوں کیس پر بھی کر رہا ہوں, اس معاملے میں انوالو ہونے پر نام نہیں بتا سکتا. بہت بہت شکریہ سبۃ صاحب. قادری صاحب ہمارے ساتھ تھے لندن سے براہ راست, بلکہ وہ کچھ اور انکشافات بھی کر رہے تھے, نام نہیں لے سکتے, کافی انویسٹیگیشن وہاں پہ چل رہی ہیں. تو ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد کچھ اور خبریں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے جی اب افغانستان کی. افغانستان میں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کافی بڑی شکست ہوئی ہے, اور جو ایک پلاننگ کی گئی تھی وہ پلاننگ بھی ناکام ہو گئی. پھر آخری چوائس صاحب سہارا تھا وادی پنشیر میں, امراللہ صالح کو اور احمد مسعود کو ذرا وہاں پہ ایک نئی پروکسی وار شروع کرنے کا پلان تھا, وہ بھی ناکام ہو گیا اور پنشیر بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اب امریکہ میں ایک طرف پینٹاگون ہے, دوسری طرف سول انتظامیہ یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ سابق اور پریزیڈنٹ بائیڈن اب ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں اور شکست کا ملبہ کسی نہ کسی پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے ذرا مارک ملی جو امریکی افواج کے سربراہ ہیں, ذرا ان کو سن لیں. شکست کا باقاعدہ طور پہ وہ اعتراف کر رہے ہیں, سنائیے جی. It is clear, it is obvious, the war in Afghanistan did not end on the terms we wanted, with the Taliban now in power in Kabul. And we must remember that the Taliban was and remains a terrorist organization, and they still have not broken ties with Al-Qaeda. ذرا امریکی وزیر دفاع کو سنائیے جی. We helped build a state, Mr. Chairman, but we could not forge a nation. The fact that the Afghan army that we and our partners trained simply melted away, in many cases without firing a shot, took us all by surprise, and it would be dishonest to claim otherwise. We need to consider some uncomfortable truths, that we didn't fully comprehend the depth of corruption and poor leadership in the senior ranks. جی چوائس صاحب. نہیں, اس میں کوئی شبہ ہے کہ ان کی شکست ہوئی ہے. اس میں کوئی شبہ ہے کہ افغانستان میں طالبان نے 1.5 مہینہ ہو گیا قبضہ کر لیا ہوا ہے, اور ان کے سامنے کوئی مائی کا لال نہیں ٹھہر سکتا. اور امریکہ کہتے ہیں کہ ہم خود مان رہے ہیں کہ ہم شکست کھا گئے. ان کے برطانیہ کے وزیر جو دفاع کے, انہوں نے کہا کہ آفٹر ڈیفیٹ ایٹ دی ہینڈز آف دی طالبان, امریکہ از نو لانگر اے سپر پاور. جی ہاں, سپر پاور ہی نہیں رہا. تو اب انہوں نے سوچا کہ یار سے بڑا غرق ہو گیا, سارا کام ہی خراب ہو گیا. ہم نے پتہ کیا کرنا ہے, ایک کہ طالبان ایکسٹریمسٹ ہے, نمبر 2 پاکستان ان کی حمایت کر رہا ہے, نمبر 3 کہ پاکستان ساری فساد کی جڑ ہے. ہم نہیں ہار سکتے تھے اگر پاکستان ان کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا. یہ نیریٹو بھی اب بکنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پوری دنیا کے پاس کچھ خبریں ہوتی ہیں,
یہ جو 5th جنریشن وار اور ہائبرڈ وار اور یہ سوشل میڈیا کا ایک جو نئی دنیا آباد کی ہے انہوں نے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ اب انفارمیشن کو آپ دبا لیں یا خبر کو دبا لیں، خبر نکل جاتی ہے. اب پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں یہ تو ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں. اسی ڈیبیٹ میں انہوں نے ہیئرنگ جو ہو رہی ہے اسی میں انہوں نے کہا جی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی ہم نے کہا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا تھا کہ اگر یہ آپ نے دوحہ پیس ایگریمنٹ کیا تو ہمارا جو قابل ہے وہ فال ہو جائے گا، وہاں پہ ہم نہیں بچ سکیں گے. اور پریزیڈنٹ بائیڈن کو بھی کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس سے ہمیں نقصان ہوگا بلکہ افغانستان ہاتھ سے نکل جائے گا. پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا بالکل کسی بھی ایڈوائزر نے امریکی فوج اور انٹرنیشنل فورسز کے انخلا کی مخالفت نہیں کی، بلکہ انہوں نے بتایا کہ جی یہاں سے ہمیں نکلنا ہی ہے. پینٹاگون کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے تو 3-4 آپشن رکھتے، 3-4 سینیریوز رکھ دیے تھے، اس میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ والا پک کیا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور یہ جو یکدم انخلا ہوا اس سے ہمیں شکست ہوئی ہے. نہ غنی حکومت ٹھہر سکی، نہ افغان فوج ٹھہر سکی. اور ایک اور ہیں نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنے نااہل اور نکمے اور کرپٹ ہے، اور یہ اشرف غنی ہر روز کمانڈروں کو بدل رہا ہے، وزیروں کو بدل رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس نے چھوڑا ہی کچھ نہیں، ان کا پلے ہی کا. اس کی وجہ ایک اور یہ کہ طالبان نے اس کے بقول کہ انہوں نے سارے لوکل باسز جو تھے خرید لیے تھے. بھئی خرید کر شہروں کے شہر امڑ آئے ان کے حق میں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. اور میں یہ بھی بتا دوں، اگر کسی کا یہ خیال ہے نا کہ آپ پاکستان کو آپ کارنر کر سکتے ہیں پاسبل اس سچویشن میں، وہ آپ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی باتیں چھوڑیں. پاکستان ہیز اٹس اون اسٹرینتھ. جج صاحب ایک اور وجہ بھی ہے، بریک کے بعد بتاتے ہیں. سینیٹر جیمز انہوف، بلکہ جیمز انہوف کہنا چاہیے، ان کا بھی ساٹ ہے. وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کابل میں چین، پاکستان اور روس کے ایمبیسیڈرز کی طویل نشستیں ہوئی ہیں افغان حکومت کے ساتھ، اور اس میں کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں یا فیصلے ہو سکتے ہیں مستقبل میں جو کہ امریکہ کو کافی تکلیف دے سکتے ہیں. بریک پہ جاتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کو مزید آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. الزام تراشی کا سلسلہ واشنگٹن میں چل رہا ہے اور ہیئرنگ ہو رہی ہے. سینیٹر سوال پوچھ رہے ہیں فوجی قیادت سے، اور وہاں پہ ایک اور چیز بھی چل رہی ہے کہ جو $2,200 ارب خرچ ہوا وہ کس کس کو ٹھیکے دیے گئے. پینٹاگون سے منسلک کون کون سی کمپنیز تھیں جن کو یہ بھاری بھرکم ٹھیکے دیے گئے. یہ ایک بہت بڑا مالیاتی سکینڈل بھی ہے. اس لیے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے قانون سازی کے لیے ایک بل پیش کیا گیا جس میں پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ایک ساٹ سنیے سینیٹر جیمز انہوف کا. جی وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. There is no plan. We have no reliable partners on the ground. We have no bases nearby. The Afghan government is now led by terrorists with long ties to Al-Qaeda, and we're at the mercy of Pakistan government to get into the Afghan airspace. Even if we can get there, we can't strike Al-Qaeda in Afghanistan because we're worried about what the Taliban will do to the Americans who are still there, and Americans are still there. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی. پہلی بات ہے کہ امریکہ کے علاوہ یہ پاکستان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نے وہاں پہ کوئی ایسی حرکت بھی کی اور طالبان کے ساتھ چھڑخانی کرنے کی کوشش کی تو اس صورت میں امریکی شہری ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں اور وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے. چوہے صاحب یہ ڈیبیٹ وہاں پہ چل رہی ہے اور ایک بل بھی آ گیا ہے اور کہتے ہیں جی تحقیقات کی جائیں کہ پچھلے 20 سال میں پاکستان کے اداروں نے کیا کیا معاونت کی طالبان کو. انہی کے ساتھ آپ پیس ایگریمنٹ کر کے جا رہے ہیں. ادھر ہمیں چارج شیٹ کرنے کی کوشش. وہ جو پرانے سارے پنجابی دے محاورے نا جی وہ ایویں تھوڑی بنے نا. ڈگا کھوتے تو غصہ کمیار. جی ہاں یہ بھی اسی طرح ہی کر رہے ہیں. ہاں تو یہ چلنا نہیں ہے. اور دے ڈو ناٹ ہیو اے چوائس ادر دین کہ پاکستان کے ساتھ مل کے
ایکسٹریمزم جو بھی ہے ISS جی ہاں وہ وغیرہ کا مقابلہ کریں اور افغان لوگوں کے بھوک اور غربت اور افلاس کے اس میں دلدل میں نہ دھکیلیں اور پاکستان کو یعنی 100% روس اور چین کے کیمپ میں جانے سے روک لیں اگر روک سکتے ہیں. ہونا نہیں ہے کیونکہ امریکن کیپیسٹی ٹو ڈو تھنگس. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.